بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو اور تعویذات کو واپس پلٹنے کے لیے اس وظیفہ کو کرنے سے سارا اثر جادو کرنے والے پر پڑ جائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ کو لگا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے؟ نہ ڈاکٹر کی دوائی اثر کرتی ہے، نہ عامل کے عمل سے سکون ملتا ہے، اور نہ ہی کسی بزرگ کے دم سے مسئلہ ختم ہوتا ہے، اور اسی دوران کوئی اشارہ، کوئی واقعہ، کوئی خواب یا کوئی بات آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ شاید کسی نے جادو کیا ہے، شاید کوئی حسد کی آگ میں جل کر مجھے برباد کرنے پر تلا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب پلٹے گا کیسے؟ وہ زہر جو کسی نے آپ کی زندگی میں گھولا ہے، وہ شر جو کسی نے آپ کے راستے میں بچھایا ہے، وہ کیسے ختم ہوگا؟ آج جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ محض جادو کے اثرات ختم کرنے کا نہیں، بلکہ جادو کو واپس پلٹانے کا وظیفہ ہے۔ جی ہاں، جس نے آپ پر شر کیا ہے، جو آپ کے لیے نقصان کا جال بنتا رہا ہے، جس نے دن رات آپ کو تکلیف دینے کے لیے تعویذات کیے، یہ عمل اسی پر پلٹ جائے گا، وہ چاہے عام دشمن ہو یا طاقتور جادوگر۔ اس وظیفے کے بعد اس کا انجام اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ جادو صرف ایک طریقہ نہیں، بلکہ کئی شکلوں میں آپ کی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ کبھی یہ رزق کے دروازے بند کرتا ہے، کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈال دیتا ہے، کبھی اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہے، اور کبھی بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر بھی تشخیص نہ کر سکیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ عام علاج کرتے ہیں تو وہ وقتی سکون دیتا ہے، مگر جڑ ختم نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ اس جڑ پر اثر ڈالتا ہے، یعنی دشمن کے بھیجے ہوئے شر کو اسی پر پلٹاتا جاتا ہے۔ جو دل کی خواہش ہے، جو دل کی مراد ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، لین دین کا معاملہ ہے، گھریلو جھگڑے ہیں یا رشتوں کے مسائل ہیں، یہ وظیفہ ان سب کے لیے ایک روحانی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں بلا وجہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی میں محبت ختم ہو رہی ہے، بچے بات نہیں مانتے، یا بار بار کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تو یہ عمل اس کی اصل وجہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے دشمن کے بھیجے ہوئے اثرات واپس اس پر پلٹتے ہیں، اور وہ خود اسی جال میں پھنس جاتا ہے جو اس نے آپ کے لیے بچھایا تھا۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے طاقتور ہے جو برسوں سے کسی کے جادو کا شکار ہیں اور ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی رشتہ دار، ہمسایہ یا جان پہچان والا حسد میں جل کر آپ کی ترقی کو روکنے پر تلا ہوا ہے، تو اس وظیفے کے بعد اس کی حسد کی آگ اسی پر لوٹتی ہے۔ آپ کو سکون ملتا ہے جبکہ دشمن بے چین ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو دشمن کو اس کا اثر فوراً محسوس ہوگا۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ اچانک اس کی زندگی میں کیا ہو گیا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس آ کر کہے، تم نے کیا پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وظیفہ اثر دکھا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اہم ہے، یہ عمل کھیل نہیں، یہ کسی پر ظلم کے لیے نہیں، بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ فلاں ہی دشمن ہے تو وظیفہ کرتے وقت اس کا تصور رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں، صرف شک ہے، تو اللہ کے سامنے عاجزی سے کہیے، یا اللہ، جس نے بھی جادو کیا، جس نے بھی حسد میں میرے لیے شر کا ارادہ کیا، اس کے کیے کا اسی پر لوٹا دے۔ اب آئیے اس طاقتور وظیفے کے اصل عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو دل میں ایک بات بٹھا لینی ہے کہ یہ کوئی عام سا ذکر نہیں ہے جو یوں ہی بغیر نیت کے پڑھ لیا جائے۔ یہ عمل ایک ہتھیار کی طرح ہے جو صرف ظلم کو روکنے اور شر کو پلٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اس بندے کو فوراً پکڑ لیتا ہے جس نے آپ پر جادو کیا، تعویذات باندھے یا حسد میں آپ کے لیے بربادی کا ارادہ کیا۔ لیکن اگر آپ نے نیت صاف نہ رکھی اور دل میں بدلہ لینے کی خواہش غالب رکھی، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔
इस वजीफे का आगाज हमेशा सदका देने से होगा। सदका आपकी दुआ को रास्ता देता है, मुसीबत के दरवाजे बंद करता है और वजीफे को ताकत बख्शता है। चाहे एक छोटा सा सदका हो या बड़ा, लेकिन नियत यही हो कि या अल्लाह, मैं इस सदक़े के जरिए अपने ऊपर के शर को दूर करने का वसीला बना रहा हूं। जब यह शर्त पूरी हो जाए तब बावजू होकर खामोशी में बैठ जाएं, चाहे रात का वक्त हो या दिन का, मगर माहौल पुरसुकून हो। फिर नियत दिल में यूं करें कि या अल्लाह, जिस किसी ने मेरे लिए शर का इरादा किया, जिसने जादू किया, तावीज बांधे या हसद में मेरे लिए नुकसान चाहा, ए अल्लाह, उसके किए को उसी पर पलटा दे और मुझे उसके शर से महफूज रख। अगर आपको पक्का यकीन है कि फलां ही दुश्मन है तो नियत के वक्त उसका तसव्वुर रख सकते हैं, लेकिन अगर यकीन नहीं तो अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि या अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि किसने शर किया, उसके शर को उसी पर वापस कर दे। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात कर रहे हैं जादू को पलटने के वजीफे की। जादू और तावीज़ात को वापस पलटने के लिए इस वजीफा को करने से सारा असर जादू करने या करवाने वाले पर पड़ जाएगा। तो आइए अब मैं आपको वो वजीफा बताता हूं। पहला मरहला, सबसे पहले 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि हर वजीफे की कबूलियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना शर्त है। ये दुआ को अर्श तक पहुंचाने का वसीला बनाता है। दूसरा मरहला, फिर असल ताकतवर हिस्से पर आएं, यानी 250 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। लेकिन याद रखें, हर दफा बिस्मिल्लाह अलग से नहीं पढ़नी, सिर्फ पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर लगातार सूरह कौसर पढ़ते जाएं। तीसरा मरहला, यह 225 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद दोबारा 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। चौथा मरहला, फिर दोनों हाथ उठाकर दिल की गहराई से वही दुआ करें, या अल्लाह, जिसने मेरे लिए नुकसान का इरादा किया, मेरे रास्ते बंद किए, हसद या जादू से मुझे तकलीफ दी, या अल्लाह, तू उसके शर को उसी पर ही पलटा दे और मुझे उससे महफूज रख। ये पूरा अमल सिर्फ एक दिन में ही किया जा सकता है, मगर ज्यादा असर के लिए इसे 3 दिन या 7 दिन लगातार करना बेहतर है। हर बार सदका दें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका इस अमल की राह हमवार कर देता है। और सुने, इस अमल के बाद असरात जाहिर होने लगते हैं। जादूगर को अपने किए का बोझ महसूस होना शुरू हो जाता है। उसकी जिंदगी में अजीब परेशानियां आती हैं, उसके बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, उसके चेहरे पर घबराहट आती है और कई बार वो खुद आपके पास आकर पूछता है कि क्या तुमने कुछ पढ़ना शुरू किया है। यह अमल इतना ताकतवर है कि बड़े से बड़ा जादूगर भी इसके असर से नहीं बच सकता। लेकिन याद रखें, यह अमल जुल्म के लिए नहीं बल्कि जुल्म के मुकाबले के लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो मजलूम हैं, जिन्हें हसद और जादू के जरिए नुकसान पहुंचाया गया। जब आप ये अमल दिल की सफाई, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और सही नियत के साथ करते हैं तो इसके असरात फौरन जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि ये असरात हर इंसान पर अलग अंदाज में सामने आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको सुकून की एक लहर महसूस होती है, जैसे कोई दबाव जो अरसे से सीने पर था वो हट गया हो। कभी रात को अजीब व गरीब और डरावने ख्वाब आना बंद हो जाते हैं। कभी आप देखते हैं कि जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी वो अचानक आसान हो गया। और सबसे खास बात यह कि दुश्मन खुद अपने जाल में फंस जाता है। यह भी मुमकिन है कि जिसने जादू किया वो खुद घबराहट में आपके पास आए। वो कभी बहाने से पूछेगा, तुमने कोई दम करवाया है, कोई वजीफा पढ़ा है, या फिर वो किसी और से यह बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब उसके किए हुए तावीज या जादू का असर उल्टा उस पर पड़ना शुरू होता है तो वह समझ जाता है कि कोई रूहानी ढाल उसके सामने आ गई है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है। जब आप ये अमल करते हैं तो मुमकिन है कि जादू करने वाला भी अपनी शरारत को बढ़ाने की कोशिश करे। ऐसे में घबराना नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور قرآن نے واضح کہا ہے کہ جادوگر جہاں بھی جاتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح و شام اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے رہیں۔ اب رہی بات احتیاطوں کی، تو وہ بھی ذہن نشی کر لیں۔ پہلی بات، اس وظیفے کو کبھی بھی بدلے کی نیت سے نہ کریں، یہ صرف اس کے شر کو پلٹانے کے لیے ہے جس نے آپ پر ظلم کیا۔ دوسری بات، اس عمل کے دوران باوضو رہنا لازم ہے، چاہے دن میں کریں یا رات میں۔ تیسری بات، اگر آپ کو پکا یقین نہیں کہ دشمن کون ہے تو کسی کا نام دل میں نہ لائیں، بلکہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ کس نے جادو کیا، تو اس کا انجام اسی پر لوٹا دے۔ چوتھی بات، اس وظیفے کو کرتے وقت کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، خاموشی سے کریں، کیونکہ بعض اوقات دشمن کو پتہ چل جائے تو وہ اور بھی مکاری کرنے لگتا ہے۔ جب یہ عمل صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف جادو کو پلٹاتا ہے بلکہ آپ کے اوپر سے برے روحانی اثرات کو بھی صاف کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ دشمن نے دوبارہ کوشش کی ہے تو یہ عمل دوبارہ کیا جا سکتا ہے، اور ہر بار صدقہ دینا اس کو مزید طاقت دیتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو رکاوٹیں برسوں سے جمی ہوئی تھیں وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، رزق میں وسعت آتی ہے، گھر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ ایک نئی روشنی آپ کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔